बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप भी नमाज में खड़े होते ही दुनिया भर के ख्यालात में गुम हो जाते हैं? अगर हाँ, तो शायद शैतान आपकी नमाज से सबसे कीमती चीज छीन रहा है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब भी वो नमाज पढ़ते हैं और किसी भी अच्छे काम की नीयत करते हैं तो इन्हें शैतानी सोचें घेर लेती हैं, और जब नमाज में ध्यान रखने और कलमात के मानी पर गौर करने की कोशिश करते हैं तो अक्ल और ज़हन में शैतानी सोचें दाखिल हो जाती हैं और हर चीज़ के मुतालिक बुरे एतराज़ात पैदा होते हैं, और इस वजह से शदीद गुस्सा, तनाव और बेरगबती महसूस करते हैं। बेशक उनको इस बात का इल्म है कि अल्लाह ताला के अलावा कोई और तौबा कबूल करने वाला नहीं, लेकिन वो अपनी इन सोचों के सबब महसूस करते हैं कि इनसे बुरा कोई नहीं, क्योंकि उनके ज़हन में अल्लाह ताला के मुतालिक बुरे बुरे ख्यालात आते हैं और वो नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआएं मगफिरत करते हैं, लेकिन फिर भी वो तंगी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि इन बुरी सोचों को रोक लें, लेकिन इसकी ताकत नहीं रखते। नमाज का सुरूर और लुत्फ नहीं पा सकते और महसूस करते हैं कि शायद वो बहुत गुनहगार हैं, मनहूस हैं, जिनकी वजह से उनके साथ ये सब हो रहा है। आज की वीडियो में जानेंगे कि आखिर वसवसे और बुरे ख्यालात नमाज में क्यों आते हैं और उन्हें कंट्रोल कैसे करें। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमाज मोमिन की मेराज है, लेकिन बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि जैसे ही वो नमाज शुरू करते हैं बेशुमार ख्यालात जहन में आने लगते हैं, कभी माजी, कभी मुस्तकबिल, कभी घर के काम और कभी कारोबार। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसका कोई हल भी है? आइए कुरान और सुन्नत की रोशनी में जानते हैं। नमाज में खुशू खुजू ही असल चीज़ और लुब लबाब है। तो नमाज खुशू के बगैर नमाज ऐसे ही है जैसे कि बगैर रूह के जिस्म हो। खुशू के लिए मुमद और मुआवन दो चीज़ें हैं। अव्वल, बंदा ये सोचने और समझने में जद्दोजहद करे कि वो क्या अमल करने लगा और क्या कहने लगा है, और किरत और अल्लाह ताला के जिक्र और दुआ मांगने में गौर व फिक्र और तदब्बुर करना, और ये बात जहन में रखना कि वो अल्लाह ताला से सरगोशी और मनाजात कर रहा है और अल्लाह ताला को देख रहा है, क्योंकि नमाजी शख्स जब खड़ा नमाज पढ़ रहा होता है तो गोया कि वो अपने रब से मनाजात और सरगोशियां कर रहा है, और एहसान ये है कि अल्लाह ताला की इबादत ऐसे करें कि गोया आप उसे देख रहे हैं, और अगर आप उसे नहीं देख रहे तो वो आपको देख रहा है। फिर जब बंदा नमाज की लज्जत और मिठास चखता है तो उसका नमाज में इन्हमाक यकीनी और ज्यादा हो जाता है, और ये ईमान की कुव्वत के मुताबिक है कि जितना ईमान कवी होगा उतनी लज्जत और मिठास ज्यादा हासिल होगी, और ईमान को कवी करने वाली बहुत सी अशिया हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे लिए तुम्हारी दुनिया में से दो चीज़ें प्यारी बनाई गई हैं, औरतें और खुशबू, और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। और दूसरी हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हमें नमाज के साथ राहत दे। दोम, इन सोचों और तफक्कुरात को दफ़ा और दूर और ख़त्म करने की जद्दोजहद करना जो कि दिल को मशगूल कर दें और जिनका कोई फ़ायदा ना हो, और इन चीज़ों पर गौर व फिक्र करना जो कि दिल में नमाज के मकसद की जाज़बियत पैदा करें, और ये हर बंदे में इसके हाल हैं, क्योंकि वसवसों की कसरत शहबात और शहवात की कसरत की बिना पर हैं, और दिल का ताल्लुक इन महबूब चीज़ों से होता है जो कि दिल को उन्हें हासिल करने के लिए फेर दें, और इन मकरूहात की तरफ जो कि दिल को उन्हें दूर करने की तरफ फेर दें। और जिन लोगों के वसवसे हद से तजावज़ कर चुके हैं और यहाँ तक जा पहुँचे हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात में भी होने लगते हैं जो अल्लाह ताला के लायक नहीं, तो ये शैतान का वरगलाना और उकसाना है। इरशाद बारी ताला है, और अगर शैतान की तरफ से कोई वसवसा आए तो अल्लाह की पनाह तलब करो, यकीनन वो बहुत सुनने वाला जानने वाला है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے ان وسوسوں کی شکایت کی جنہوں نے ان کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ تو صحابہ میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ ہم اپنے نفسوں میں ایسی چیز پاتے ہیں جن کا زبان پر لانا بہت مشکل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا واقعی آپ ایسا پاتے ہیں؟ تو صحابہ نے جواب دیا جی ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی صریح ایمان ہے۔ بے شک اسے بہت برا سمجھنا اور اس کو زبان پر لانے سے خوف زدہ ہونا، اس کا اعتقاد رکھنا، تو یہ حالت اس کی ہوتی ہے جس کا ایمان کامل اور محقق ہو اور اس سے شکوک و شبہات ختم ہو چکے ہوں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ شیطان وسوسے اسے ڈالتا ہے جس کے گمراہ کرنے سے وہ عاجز آ چکا ہو، تو اسے وسوسے میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنے عاجز آنے کا بدلہ چکا سکے، اور کافر کو تو وہ جس طرح چاہے اور اس سے کھیلتا پھرے، اور اسے وسوسے نہیں ڈالتا کیونکہ وہ جو چاہتا ہے اس کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اسی بنا پر حدیث کا معنی یہ ہوگا کہ وسوسے کا سبب خالص ایمان ہے یا پھر وسوسہ خالص ایمان کی نشانی ہے، تو پھر اسے ناپسند اور بغض کرنا اور دل کا اس سے بھاگنا یہی خالص اور صریح ایمان ہے۔ اور وہ شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس سے وسوسہ آنا ضروری چیز ہے، لہٰذا بندے کو صبر کرنا اور ثابت قدم رہنا چاہیے، اور اس سے نماز اور ذکر و اذکار پر ہمیشگی کرنی چاہیے، اور تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہی چیزوں پر ہمیشگی شیطان کے ہتھ کنڈے دور کر دے گی۔ بے شک شیطان کے ہتھ کنڈے اور تدبیریں کمزور ہیں۔ جب بندہ دلی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دوسرے کاموں کے وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان اس ڈاکو کی طرح ہے جو کہ راستے میں بیٹھا ہو، تو جب بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ شیطان اس کا راستہ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی لیے سلف میں سے کسی کو یہ کہا گیا ہے کہ یہودی اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وسوسے نہیں آتے، تو انہوں نے جواب دیا وہ سچے ہیں، تو شیطان خراب گھر میں جا کر کیا کرے گا؟ آپ جانتے ہیں کہ ان وسوسوں اور برے خیالات سے چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب آپ ان وسوسوں کو محسوس کریں تو یہ کہیں میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا اور اسے کہتا ہے کہ تجھے کس نے پیدا کیا؟ تو وہ جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جب تم میں سے کوئی اس طرح کی بات پائے تو یہ پڑھے آمنت باللہ و رسولی، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، کیونکہ یہ اس سے وسوسہ ختم کر دے گا۔ اس معاملے میں سوچنے سے حتی الامکان اعراض کرنے اور بچنے کی کوشش کرے اور کسی ایسے کام میں مشغول ہو جائے جو اسے اس سے ہٹا دے۔ اور آخر میں ہم آپ کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اسی سے مدد طلب کرو، اور سب کو چھوڑ کر اسی کی طرف متوجہ رہو، اور اس سے موت تک کے لیے ثابت قدمی طلب کرتے رہو، اور یہ کہ وہ آپ کا خاتمہ اچھے کام پر کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز میں وسوسوں کے بارے میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا علاج بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان نماز پڑھتا ہے تو ابلیس اسے رغبت اور امیدیں دلاتا ہے اور اسے اس کی ایسی ضرورتیں یاد دلاتا ہے جو اسے پہلے یاد نہیں ہوتی۔ یہ حدیث نماز میں وسوسوں کی حقیقت اور شیطان کی چالوں کو نہایت واضح انداز میں بیان کرتی ہے۔ نماز میں وسوسے کیوں آتے ہیں؟ نماز اللہ سے قرب کا وقت ہے، بندے اور رب کے درمیان خالص لمحہ ہے، اسی لیے ابلیس دنیاوی کام یاد دلاتا ہے، ضروریات کا خیال ڈالتا ہے، امیدوں اور منصوبوں میں الجھاتا ہے تاکہ دل نماز سے ہٹ جائے اور خشوع ختم ہو جائے۔ یہ وسوسے نماز کے باطل ہونے کی دلیل نہیں، یہ جان لینا ضروری ہے
کہ وسوسے آنا عام بات ہے، یہ ایمان کی کمزوری کی لازمی علامت نہیں بلکہ اکثر یہ نماز کی اہمیت کی نشانی ہوتے ہیں۔ اہم یہ ہے کہ بندہ توجہ واپس نماز کی طرف لے آئے اور ہمت نہ ہارے۔ وسوسوں سے بچنے کا طریقہ: نماز سے پہلے سکون اختیار کرو، دل کو حاضر کرنے کی نیت کرو، آیات اور اذکار پر توجہ دو، شیطان کے خلاف جد و جہد جاری رکھو، کیونکہ توجہ کی ہر واپسی اجر کا سبب بنتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں نماز میں خشوع و خضوع عطا فرما، ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھ اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد میں ثابت قدم بنا، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، نماز وغیرہ میں برے وسوسے وغیرہ آنا یہ شیطان کی طرف سے ہے، جو کہ مسلمان کو گمراہ کرنے اور خیر اور بھلائی سے محروم اور اس سے دور کرنے پر حریص ہے۔ صحابہ میں سے ایک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ اسے نماز میں وسوسے آتے ہیں، تو وہ کہنے لگا، میرے اور میری نماز کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا اور میری قرابت کو مجھ پر غلط ملت کر دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان ہے، اسے خنزب کہتے ہیں۔ جب آپ محسوس کریں تو اسے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں اور بائیں طرف 3 دفعہ تھوکیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ وسوسے ختم کر دیے۔ اگر آپ بھی نماز میں وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں تو مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے خشوع و خضوع کی دعا کریں، نماز سے پہلے خود کو یکسو کریں اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے مسنون دعائیں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی نماز نصیب فرمائے جو کہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔